یہ درود تاج سنت سے ثابت نہیں ہے، درود لکھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ خوابوں کا درود ہے۔ اس کی رد کرنے کی ایک ہی دلیل ہے بہت زبردست۔ درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، ان کے بارے میں بڑے بڑے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ کسی درود کے بارے میں لکھا ہوا کہ 70 سال کے گناہ معاف، کسی درود کے بارے میں لکھا ہوا کہ 80 سال وہ کیا کہتے ہیں عبادت کا ثواب ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں سید الدرود کو، درودوں کے سردار کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود ابراہیمی کے بارے میں جب پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری نا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو جنوں انسانوں تم بھی درود پڑھا کرو۔ ہاں جی، تو جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ صحابہ تو پوچھتے تھے نا، ایک چیز ان کے سامنے نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں کہ یار، تو آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے جو اس کو پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی۔ کتنی؟ اور درود تاج پر 70 لاکھ نیکیاں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بتا رہے ہیں، جو میڈ ان انڈیا پاکستان کا درود ہے، اس پر 80 لاکھ نیکیاں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے مدینہ میں یا مکہ میں بتا رہے ہیں، اس پر صرف 10 نیکیاں۔ عقل تو ہونی چاہیے نا بندے کا، ہے جی۔ پھر آپ نے کبھی اس کا معنی پڑھا، ترجمہ پڑھا آپ نے؟ اس میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں یا نبی سے مانگ رہے ہیں؟ درود ابراہیمی پر تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ میری اوقات کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا مانگوں؟ لیکن اللہ دکھا رہا ہے کہ میرا نبی بھی میرا محتاج ہے، گو کہ میں نے اس کو عطا کر دیا مقام محمود، کہہ دیا، مگر تمہیں کہنے سے اجر ملے گا تم کو۔